کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور انسانوں کے جہاں میں بھیج دیا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزاریں، پیغمبروں کے ذریعے صحیح پر کتابیں بھیجتا رہا، اور پیغمبروں کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ اس قرآن مجید میں جو احکامات، جو ہدایتیں، جو نصیحتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس کے مطابق میں اور آپ اور قیامت تک آنے والے جتنی لوگ ہیں، ہم سب اپنی زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں۔ زندگی کے اس سفر میں میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کر دی، اور قرآن مجید پہ عمل کرنے کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عطا کر دی۔ ابھی زندگی کے سفر میں مجھ میں اور آپ میں کچھ کمی ہوتی ہے، کچھ اچھائیاں ہوتے ہیں، لہذا انسان کو، اچھے انسان کی نشانی یہ ہے کہ اچھا انسان ہمیشہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتے رہتا ہے۔ یہی آج کے جمعہ کا عنوان ہے، دو کمزوریوں اور دو خوشیوں کا جائزہ۔ عام طور پہ ہم کمزوریوں کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کرنے کے جمعہ میں کہ کمزوریوں کے جائزے کے ساتھ ساتھ دو خوشیاں ایسی ہیں ہماری زندگی میں جس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، ساری مسلمانوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے۔ عام طور پہ دنیا میں لوگ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنا انٹراسپیکشن کرنے کے لیے کسی ورکشاپ کا سہارا لیتے ہیں، یا کسی گرو کا سہارا لیتے ہیں، یا کسی پنڈت کا سہارا لیتے ہیں، یا کسی لوگوں کا سہارا لیتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے غلطیوں کا۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے جائزہ لینے کے لیے جو سب سے عمدہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین بات اگر تم جائزہ لینا چاہتے ہو اپنا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وہ اللہ کی کتاب سے اپنا جائزہ لے لو، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی کتاب کے بعد اگر سب سے بہتر رہنمائی اس زمین کی چھاتی پر ہے تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا چاہتے ہو، اپنی کمزوریوں کا جائزہ لینا چاہتے ہو، اپنی خوشیوں کا جائزہ لینا چاہتے ہو تو قرآن سے لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنا جائزہ لو۔ آئیے جائزے کی طرف میں سب سے پہلے دو کمزوریوں کا جائزہ لیتے ہیں جو مجھ میں اور آپ میں ہیں۔ سب سے پہلی کمزوری میرے اندر بھی، شاید آپ کے اندر بھی، اوپری سطح سے دیکھا جو لگ بھگ ہر مسلمان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، الا یہ جسے اللہ چاہے۔ انتہائی بڑی کمزوری اس وقت میرے اور آپ کے اندر آج یہ آ چکی ہے، جو کچھ دین کا علم حاصل کر لیے وہی بہت کچھ ہے سمجھ رہے ہیں۔ جو کچھ دین کا علم آج مجھے حاصل ہے، یا جو کچھ دین کا علم آج آپ کو حاصل ہے، سب سے بڑی غلط فہمی میرے اور آپ کے اندر یہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں بہت زیادہ علم حاصل ہو گیا، سینے پہ ہاتھ بندھنے کا طریقہ آ گیا تو سمجھ رہے ہیں بہت بڑا علم ہے،
پیر سے پیر نماز میں جماعت بنا کر کھڑنے کا طریقہ ہم کو علم معلوم ہو گیا, حدیث معلوم ہو گیا, تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا علم ہے. 2 منٹس کے اندر کسی غیر مسلم کو دعوت دینے کا اگر ہمارے اندر علم آ گیا تو سمجھتے ہیں بہت بڑا علم حاصل ہو گیا. نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کا جو سو ہم اگر طریقہ جان لیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا علم حاصل ہو گیا. انتہائی بڑی غفلت اور کمزوری آج میرے اور آپ کے اندر یہ آ چکی ہے کہ تھوڑا سا جو کچھ علم حاصل ہو گیا سمجھ رہے ہیں بہت سارا علم ہے. لیکن اگر اپنے پنے کھولے جا علم کے, آپ کا جائزہ لے لیجئے. کبھی دوست ہے بات میں گفتگو تھی, بھائی وہ حدیث معلوم, وہ بہت پہلے سنا تھا. بھائی آپ کو یہ معلوم, ایک بار واٹس ایپ پہ آئی تھی مجھے ڈیلیٹ کر دی. بھائی آپ کو اس مسئلے میں کچھ معلوم, سنا تھا, ایک بہت بڑے تفصیل میں پڑھا تھا, ابھی آئیڈیا نہیں ہے اتنا. دین کا علم ایسا ہو گیا ہمارا, ادھورا ادھورا لے لیے, ادھورا ادھورا سن لیے, ادھورا ادھورا عمل کر لیے. پورا معاملہ دینی مزاج کا جیسا بن کے چکا 50-50. نماز پڑھ رہے, نماز میں جتنے ارکان ہیں بہت کم ارکان ہوں گے جس کے دلائل ہم کو معلوم ہے. کئی ارکان ایسے کوئی نور بھائی کو دیکھ کے سیکھ لیے, کئی ارکان ایسے فلاں بھائی کو دیکھ کے سیکھ لیے, کئی ارکان ایسے فلاں عالم صاحب کو دیکھ کے سیکھ لیے, کئی ارکان ایسے ہمارا دوست عباد الرحمان میں جاتا انہیں ایسا پڑھتا اس کو دیکھ کے سیکھ لیے. آج علم کا مزاج میرے اور آپ کی ہو گیا مدلل علم, پختہ علم, دلائل پر مبنی علم. آج امت حاصل کرنا نہیں چاہتی, سیکھنا نہیں چاہتے. قرآن کا ترجمہ کب پڑھے سوچ لیجئے آپ. اگر اس رمضان میں جو گزرا نہیں پڑھے تو اس کے بعد کب پڑھے سوچ لیجئے. اگر گزشتہ رمضان میں پڑھے تو رمضان ختم ہونے کے بعد آج تک آج اب میں قرآن کا ترجمہ پڑھے کہ اب اندازہ لگا لیجئے. دین کا علم سمجھ رہے ہیں جو مل گیا بس مل گیا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفسیر العصرون بیان میں آیا, کسی ساحل سے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا. دیکھیں ایک طرف نبی ہے, ایک طرف میں اور آپ ہے. کسی ساحل سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہہ دیا کہ اس وقت زمین پر مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سن لیے, وہی نازل ہو گئے, بولے موسیٰ کس بات کا دعویٰ آپ کر دیے کہ آپ سے بڑا عالم نہیں ہے. چلیے سفر کے لیے نکلے یوشع علیہ السلام کے ساتھ, ہمارا ایک بندہ ہے خضر, ذرا اس سے ملو تو صحیح, ایسی ایسی باتوں کا ہم علم اس کو دے چکے, تم نبی رہتے ہوئے تم کو علم نہیں ہے, ہم وہ علم تو اس کو عطا کر چکے ہیں, ذرا نکلو خضر کے پاس. خضر علیہ السلام کے پاس جا کے علم حاصل کرے. جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کچھ واٹس ایپ کی حدیث سن لیے, کچھ پڑھ لیے, کھٹا میٹھا, ادھورا ادھورا سننا, ادھورا ادھورا پڑھنا, ادھورا ادھورا عمل کرنا. کنفرم نہیں آپ کو کوئی عمل آپ کا, یہ سوچ کے کبھی کوئی عالم صاحب مل لیے تو کنفرم کر لیں گے, جب تک پڑھو تو صحیح. اس طرح دین علم حاصل کرنے کے معاملے جو ہے بہت آگے سمجھ رہے ہیں. کیا مثال دی اللہ کے رسول, میرے اور آپ کے بارے میں سوچیے. یہ جو رویہ ہے میرے اور آپ کا علم حاصل کرنے کے بارے میں, اتنی پیاری مثال, کر رات سے بارش بس برس رہی, یہ مثال ایک دم فٹ ہوتی. بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں حدیث بیان کی گئی, متفق علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی توجہ سے حدیث سنی, اپنی غفلت اپنا جو رویہ ہے من نون اس حدیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو علم اللہ نے مجھے دے کر دنیا میں بھیجا, یعنی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, جو علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دنیا میں دے کر بھیجا, اس علم کی مثال ایسی ہے گویا آسمان سے بارش برستی ہے. اور جب آسمان سے بارش برستی ہے تو وہ بارش کا پانی زمین پر بہتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمین پر جب وہ آسمان کا پانی گرتا ہے تو زمین کا ایک حصہ ایسا ہے جو اس آسمان کے پانی کو جب برستا ہے زمین پر تو وہ پانی اپنے اندر زمین جذب کر لیتی ہے, زمین پانی کو چوس لیتی ہے. اور وہ زمین کا معاملہ یہ ہے, پانی چوسنے کے بعد زبردست پھل اگاتی ہے, کھیتی اگاتی ہے, ترکاری اگاتی ہے, لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں اگاتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمین کا ایک اور حصہ ایسا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنا جو بنجر زمین ہوتی ہے, کہ تڑخ ہوتی ہے. اس زمین کے اندر اتنی قابلیت نہیں رہتی کہ وہ بارش کے پارسنی کو اپنے اندر چوس سکے, لیکن پانی اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, پانی جم جاتا ہے, چاہے وہ گنڈی پیٹ کی زمین ہو یا ہمایت ساگر کی زمین ہو. جو بنجر زمین ہوتی ہے, نبی نے کہا وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اس پانی سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, لوگ اس پانی کو اپنے کھیت میں جو سو سیراب کرتے ہیں, لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر تیسری قسم کی زمین اور میں اور آپ کوئی فرق نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آسمان کا پانی زمین کے اس تیسرے حصے میں جاتا ہے جو چٹیل میدان ہوتی ہے، نہ اس کے اندر پانی جذب کرنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ پانی کو ٹھہرائے رکھنے کی طاقت ہوتی ہے، بس پانی اس پر پڑتا ہے، جس طرح روڈوں پر بہتا نکلتا ہے اسی طرح پانی روڈوں پر بہ کر نکل جاتا ہے۔ نبی نے کہا یہ بارش کا پانی گویا ایسی مثال ہے اللہ نے جو قرآن اور حدیث میں عطا کیا، اور وہ زمین جو پانی کو چوس کر کھیتی اگاتی ہے اس مومن بندے کی مثال ہے جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، خود عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاتا بھی ہے۔ اور وہ چٹیل میدان، چٹیل زمین کی مثال اس غافل انسان کی ہے، نہ دین کا علم سیکھتا، نہ دین کو جذب کرتا، نہ خود عمل کرتا، نہ لوگوں میں پھیلانے کا کام کرتا، بلکہ اس کی مثال تو ایسی ہے یہ اللہ کے دین کے علم پر اپنا سر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ سبحان اللہ۔ آج میرا اور آپ کا جو رویہ دین کے متعلق ہے یہی ہے اپنا معاملہ، بس پانی پڑ رہا، خطبے سن رہے ہیں بہ جا رہے، تراویح میں قرآن سن رہا بہ جا رہا، سیرت ورکشاپ ہو رہا بہ جا رہا، نئے نئے ورکشاپ ہو رہے ہیں بہ جا رہے ہیں، نہ زمین میں چوسنے کی قابلیت رہی، نہ پانی کو جمانے کی قابلیت رہی، دین کے علم کی طرف آج میں اور آپ سر اٹھا کر دیکھنا تک پسند نہیں کر رہے ہیں، اور جو مل گیا بہت بڑے توپ سمجھ رہے اپنے آپ کو۔ بلکہ صحابہ کا معاملہ دوسرا تھا، صحابہ کے اندر یہ صفات تھی، کوالٹی تھی، ایجوکیشن کی طلب تھی، دین کے علم کی طلب تھی، دین کے علم کی بے چینی ان کے اندر تھی۔ اگر دین کا علم نہیں ملتا صحابہ کو غم اختیار کر لیتے، غم زدہ ہو جاتے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک خاتون تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی خادمہ تھی، جس کا نام ام ایمن تھا، بوڑھی عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ام ایمن کی خیر خیریت کے لیے اس کی مزاج پرسی کے جایا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر چل ہم ام ایمن کی زیارت کراتے ہیں، یعنی ام ایمن سے ملاقات کرائیں گے جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے اس کی خیر خیریت لیا کرتے تھے۔ دونوں نکلے، ام ایمن کے گھر پہ جا کے ملاقات کی۔ جیسے ام ایمن حضرت ابو بکر عمر بن خطاب اور اجمعین کو دیکھی، آنکھ سے آنسو جانا شروع ہو گئے۔ دونوں نے پوچھا ام ایمن غم کیوں کرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو غم میں آنسو کیوں بہاتی ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کرنے والا ہے؟ ام ایمن کیا جواب دیتے، کہتی ہیں عمر ابو بکر یہ مت سمجھو کہ مجھے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دنیا میں دیا تھا اس سے زیادہ آخرت میں ہے، بلکہ میرے آنسو اس وجہ سے نکل رہے ہیں۔ ایجوکیشن کی اہمیت، دین کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، بلکہ میرے آنسو اس وجہ سے نکلتے عمر ابو بکر، اس لیے کہ اب آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب ایجوکیشن آنے والی نہیں ہے، اب تعلیم آنے والی نہیں ہے، اب رہنمائی آنے والی نہیں ہے، اب ہدایت آنے والی نہیں ہے، وحی کا جو سلسلہ بند ہو گیا اب مجھے وہ یاد آ کر رونا آ رہا ہے۔ یہ بات جیسے ام ایمن کی زبان سے نکلی، یہ سن کر ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب دونوں رو پڑے۔ یہ تھی صحابہ میں دین کی تڑپ۔ جب وحی آتی تھی ہم نالج حاصل کرتے تھے، ایجوکیشن حاصل کرتے تھے، اب وحی آنا بند ہو گئی، کیا علم حاصل کریں گے؟ یہ تڑپ آج میرے اور آپ کے اندر آنا ضروری ہے۔ دین کے علم کی طرف اپنے چہرے کو اٹھائیے۔ اختیار میرا ہے، یا تو پانی برسنے سے جیسا گھر کے سامنے روڈوں سے پانی بہہ کے نکل جا رہا ویسا بننا ہے، یا اس کھیت کی طرح زمین کی طرح بننا ہے جب پانی پڑتا ہے تو پانی جذب کرتا ہے اور لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ پہلی کمزوری کا جائزہ لیجیے۔ دوسری کمزوری جو میرے اور آپ کے اندر آج آ گئی، انتہائی خطرناک، انتہائی خطرناک، آپ کے جیب میں نیوکلیئر بم رکھ کے پھر رہے، سمجھیے ایسی خطرناک کمزوری ہے۔ انہیں کبھی بھی مار دیتا، آپ کو کبھی بھی ختم کر دے سکتا۔ کل تک فاتحہ دے لیتے تھے، فلاں کر لیتے تھے، درگاہ کو جاتے تھے، ویسا کرتے تھے، یہ کرتے تھے، فلموں کو جاتے تھے، وہاں جاتے تھے، بچیوں کو چھیڑتے تھے، یہ کرتے تھے، اب سب زندگی چھوڑ دی ہے، اب سب چھوٹ گئی، چہرے پہ داڑھی آ گئی، مسجد کو آ کے 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، خطبات سن رہے ہیں۔ اب اس میں انتہائی بڑی کمزوری میرے اور آپ کے اندر یہ آ گئی، سور چھوڑ دے رہے، مگر ایک چیز کو پکڑ کے رہ رہے ہیں،
ہر آدمی کا مزاج آج ایسا بنے ہوا ہے, سب چھوڑ دیے بھائی, جہالت سب چھوڑ دیے, لیکن یہ ایک بات پکڑ لے کے, مثال مسجد میں آ رہے, نماز پڑھ رہے ہیں, اذان ہو رہی, پہلی صف میں, دوسری صف میں, مگر سب سدھر کے درگاہ کو نہیں جا رہے ہیں, فلاں نہیں جا رہے ہیں, مگر ایک داڑھی چھوڑنے کے معاملے اپنی مرضی چلا رہے ہیں. بس اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھتے, یہیں سب کرتے, سب یہیں چھے, مگر یہ ایک چیز اپنی مرضی سے, ذرا تھوڑا ٹائم دیں گے, سب چھوڑ دیے, مگر ایک چیز, عورتوں کا میرا ایسا ہے, اذان ہوتے ہی سر پہ پلو ڈال لیے, نماز وقت پہ پڑھ لیے, جمعے خطبے سننے بھی آئے, ورک شاپوں میں بھی آ رہے, مگر سب چھوڑ دی. بیٹے خالی وہ ایک سیرت دیکھ لیتی ہوں کبھی کبھی, بس باقی بکواس سیرت نہ ہے, ٹی وی کھولتی بھی نہیں وہ ٹائم, بس وہ ایک دیکھ لیتی ہوں. سب چھوڑ دی آنٹی, وہ ایک چیز نہیں چھوڑ رہے, نماز ہے, چہرے پہ داڑھی, سب آ رہے ہیں, مگر مزاج کیا ہو گیا, بس خالی پیجامے ٹخنے کے نیچے لٹک رہا, بس وہ ایک چیز نہیں اختیار کر رہے. اس طرح مزاج میرا اور آپ کا ہی ہو گیا. ہر عمل کو اٹھا کے دیکھیے آپ, ہر عمل میں ایک ایک بات ملتی. شادی, مسجد میں نکاح کرے, گھر کو چلے گئے, یہاں سے جو ولیمہ کرے ویسا چلے گئے, مگر ایک خالی شادی میں والد صاحب کھانا کھلا دو, بولے بس 5000 آدمی کو کھلا دیے, 2000 آدمی کو کھلا دیے, سب چھوڑ دیے شادی میں, یہ ایک چیز پکڑ کے رہ گئے. حجاب کرنا شروع کر دیا, عورتیں برقع پہننا شروع کر دیے, خوشبو لگا کے گھر کے باہر نکلنا چھوڑ دیے, مگر خالی آئی بروز بنا لے دے, کیونکہ شوہر کی رضا ہے نا اس میں. بس نماز کو آ رہے ہیں, مسجد کو آ رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, مگر خالی پینچے لٹک رہے ہیں, پینچے اوپر ہے, مگر صرف داڑھی چھوڑنے کی توفیق نہیں ہو رہی. اس طرح زندگی کے ہر معاملے میں, ہر عمل میں سب چھوڑ رہے ہیں, ایک پکڑ لے رہے ہیں. یہ انتہائی بڑی کمزوری ہے. یہ ایک کیوں پکڑ رہے معلوم؟ مسلم شریف کی حدیث سنیے, اگر واقعی میں دل میں احساس ہے میرے اور آپ کے, واقعی میں دل میں غیرت ہے اور میرے آپ کے, یہ وہ لمحہ انشاءاللہ مسجد عباد الرحمن میں جو آپ کی زندگیوں کو اس حدیث کے بعد بدل سکتا ہے. ایک چیز آپ کو اندازہ نہیں ہے کس وجہ سے آپ نہیں کر رہے ہیں, وہ نبی کی زبانی سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث, حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا, ریاض الصالحین پیج نمبر 312 311 غالبا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا کھا رہا تھا تو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. کون سے؟ لیفٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا, بائیں ہاتھ سے کھانا چھوڑ دے, سیدھے ہاتھ سے کھا. بائیں ہاتھ سے کھانا چھوڑ دے, سیدھے ہاتھ سے کھا. اب اندازہ لگائیے, سامنے نبی ہے, حدیث کی کتاب نہیں ہے ہمارے جیسا, قرآن مجید نہیں ہمارے جیسا, نبی خود سامنے بیٹھے ہوئے, نبی کے ساتھ کھانا کھا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بائیں ہاتھ سے کھانا چھوڑ دے, سیدھے ہاتھ سے کھا. تو جواب دیتا ہے, مجھ میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری بات سمجھے. ہر وہ شخص, میں اپنے لیے, آپ کے لیے, عورتیں, ہر کوئی جائزہ لے لیں, سب کچھ چھوڑ کے جو ایک بات پکڑ لے کے بیٹھے زندگی میں, کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تجھے سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت بھی نہیں ہے تب بھی کھا, اس لیے کہ تجھے سیدھے ہاتھ سے کھانے کے لیے صرف یہی بات روکتی ہے, تیرا کبر, تیرا گھمنڈ, تیرا تکبر تجھے سیدھے ہاتھ سے کھانے کے لیے روکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور دوسری بات نہیں. پھر نبی نے کہا, پھر وہ شخص زندگی میں کبھی سیدھے ہاتھ سے کھانے کے قابل ہی نہیں رہا. ختم. آج آپ نماز آتے ہیں, وقت پر پڑھتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, سب کچھ ہے, مگر داڑھی نہ چھوڑ رہے ہیں. یہ آپ کا کبر ہے, آپ کا گھمنڈ ہے, آپ کا تکبر ہے, جو آپ یہ سمجھتے ہیں نبی کا تھا گا طریقہ, ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے. یہ آدمی کا گھمنڈ ہے. آپ پانی بائیں ہاتھ سے پیتے, نبی نے کہا اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں بھی ہو تب بھی بنا, اس لیے سیدھے ہاتھ سے کھانے کے لیے اس کا گھمنڈ اسے روک رہا ہے, اس کا کبر اسے روک رہا ہے, اس کا تکبر اسے روکتا ہے. آپ کا پینچا آپ کے ٹخنے کے نیچے ہے, آپ یاد رکھ لیجئے, آپ کا گھمنڈ ہے, آپ کا تکبر ہے, آپ کا کبر ہے. آپ حجاب کر کے گھر سے نکلتی ہیں, خوشبو لگا کے گھر سے نہیں نکلتی, آپ آئی بروز بناتی ہیں, وہ آپ کا کبر ہے, آپ کا تکبر ہے. آپ اللہ کے احکامات سامنے رکھتے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا نہیں چاہتے, گھمنڈ ہے. یاد رکھیے اس بات کو, اس کبر کو نکال کے پھینکیے. زندگی کے ہر معاملے میں سب سدھر گئے, ایک بات پکڑ کے ہیں, نہیں بھی اس میں کیا ہوتا, 120 تو نہیں کر رہے نا. یہ ایک ہی چیز ہے جس کی اگر آپ قربانی دیں گے
آنے والی زندگی میں بڑے معاملے میں قربانی دے سکتے. لیکن اگر یہ ایک چیز کو آپ پکڑ کے رہیں گے, یہ ایک ہی عمل ہے جو آپ کو بڑے بڑے گناہ کرا سکتا. کیونکہ آدمی اب تخنیک کے نیچے نہ چھوڑ رہے ہیں بھائی. اب بینک سے سیونگ اکاؤنٹ کھول لینا کیا بڑی بات ہے. اب بڑھتا ٹخنا سیونگ اکاؤنٹ, اب یہ دو چیزاں تو ہے, چٹھی چھڑانے میں کیا بڑی بات ہے. ٹخنا بھی آ گیا, سیونگ اکاؤنٹ بھی آ گیا, ایسا بھی آ گیا, تھوڑی داڑھی ٹرم کرنے میں کیا بڑی بات ہے. ایسا ایسا جاتے جاتے یہ جو ایک چیز تھی پورا آپ کو واش آؤٹ کر سکتی ہے. لہذا دین ملت جائزہ لیجیے, جو ایک ایک چیز آپ پکڑ لے کے سب چھوڑ دیے, مگر ایک باقی ہے. یہ ایک ہے جو آپ کا اکڑ, نہیں تو نہیں کرنا, ہوں گا کچھ بھی تو نہیں, اس کو نکال کے پھینکیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں دوستوں کس طرح اللہ تعالیٰ ہدایتوں کے دروازے کھلیں گے. تیسری بات, دو کمزوریوں کا جائزہ. تیسری پوائنٹ جو ہے وہ ہے خوشیوں کا جائزہ. اکثر کمزوریوں کا جائزہ لیتے رہتے اپن, خوشی میں دیوانے ہو جاتے, کیا کیا کام کرتے دیکھیے. اب فرماتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 10 کے اندر, سب سے پہلی خوشی جس کا جائزہ مجھے اور آپ کو لینا ضروری ہے وہ یہ ہے, نعمتیں ہیں. نعمتیں زندگی میں بہت ہیں. کل تک کچھ بھی نہیں تھا, آج بہت کچھ آ گیا. تو یہ نعمتوں میں کہیں جو ہے سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو بھول تو نہیں جا رہے. خوشیوں میں, نعمتوں کی خوشیوں میں, نوکری کی خوشی میں, دبئی کے ویزے کی خوشی میں, ریاض کے ویزے کی خوشی میں, پیسوں کی خوشی میں, ریالوں کی خوشی میں, کہیں اللہ کا دامن تو نہیں ڈھونڈ رہا. اپنی خوشی کا جائزہ لیجئے. ایسی خوشی کیا کام کی جو اللہ سے دور کر دے. خوشی بیٹی کی شادی میں رات میں 3-3 4-4 بجے تک کار ڈھکل کے رو رو کے وداعی کر کے آئے, اور ایسی خوشی جو صبح فجر کی نماز تمہاری گول کر دی, کیا فائدے کی. ایسی خوشی کیا فائدے کی جو تمہیں نماز سے غافل کر دے. اور ایسی نعمتیں کیا فائدے کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے. اس کی حمد زبان پہ نہیں ہے, اس کی ثنا زبان پہ نہیں ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 10 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. فرماتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور جب ہم انسان کو تکلیف کے دنوں کے بعد, مصیبتوں کے دنوں کے بعد, دال کھانے کے دنوں کے بعد, لوگوں سے قرضہ منگنے کے دنوں کے بعد, جب ہم انسان کو مصیبت کے دنوں کے بعد نعمتوں کا مزہ چکاتے ہیں, تو یہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے اترانے لگتا ہے اور گھمنڈ اور تکبر کرنے لگتا ہے. جو کچھ کمائے ہم کمائے بس. ہماری والدہ ہمارے لیے رات دن ایک کر دی, ہمارے والدہ ہمارے لیے رات دن ایک کر دیے, خوشیاں نے دیکھے کچھ نہیں کر دیے. آج ہم جو کچھ ہے ہماری والدہ کی وجہ سے, آج ہم جو کچھ ہے بڑے بھائی کی وجہ سے, آج ہم جو کچھ ہے والد کی وجہ سے, آج میں جو کچھ ہوں جوڑے کی رقم سے ہوں. اللہ کی ذات کو بھول گئے. نعمتیں بٹورنے میں ٹٹولنے میں کچھ بھی یاد نہیں رہا. زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کچھ یاد نہیں رہا. یہ خوشی کے دنوں کا جائزہ لیجئے. نعمتیں اگر آپ کی زندگی میں تو اس کا جائزہ لیجئے. اور دوسری کیسی نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ایک تو اپن سمجھ رہے نعمت ہے, ایک اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نعمت عطا کرتا مگر وہ الگ کیٹیگری کے. اپن وہ کیٹیگری کے دیکھ لیجئے آپ. وہی سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری کے بارے میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نعمت زندگی میں ہے, دین سے ایک دم دور ہیں. عید کچھ دکھتے خالی عیدگاہ میں. نعمتیں بھرپور ہے زندگی میں, کار ہے, پیسہ, ہاتھ کو پیسہ, ہاتھ کو پیسہ, ہاتھ کو پیسہ, کانا جھٹکے تو پیسہ, منہ جمائی لیے تو پیسہ. تو ایسے لوگوں کی غلط فہمی یہ ہو جاتی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہم سے. سب دے رہا نا, اللہ تعالیٰ ناراض نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, توجہ سے سنیے, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم لوگوں کو مہلت دیتا ہے. لیتے جاؤ, ریال ہونا لیتے جاؤ, ڈالر ہونا لیتے جاؤ, گھر ہونا لیتے جاؤ, کار ہونا لیتے جاؤ, بس لیتے جاؤ. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے, لیکن جب اچانک ان پر پکڑتا ہے تو انتہائی سخت پکڑ ان کے اوپر آ جاتی ہے.
پھر پریشان ہو جاتا ہوں. بولے اللہ کیا تھا کل کی صبح کیا تھے, آج کی رات کیا ہے؟ فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے. آپ سالوں تک اوپر نہیں آ سکتے. پھر سونے کے چمچے میں کھانے والے آج سونے کی دکانوں کو دیکھنے پریشان ہیں. ایسے جگہ ان کی بستیاں ہوں گی. تو نعمتیں اگر زندگی ہماری یہ مت سمجھیے اللہ تعالیٰ خوش ہے. ظالم بھی ہو سکتا ہے ایسا آدمی جس کو لیتے جاؤ بابا لیتے جاؤ بابا, لیکن جب پکڑ آتی انتہائی شدید پکڑ اللہ کی طرف سے آتی. یہ دوسری خوشی. پہلی خوشی کا جائزہ لیجئے, نعمتوں میں کہ بہے تو نہیں جا رہے. دوسری خوشی کا جس کا جائزہ لینا ضروری ہے مجھ کو آپ کو, یہ ہے بڑی اہم. کل تک کچھ اور تھے, آج سدھر گئے. انتہائی خوشی یہ ہے میرے رب کی, آج سدھر گئے تو مطلب پورے گناہ پرانے چلے گئے. سدھرنے کی خوشی میں پرانے گناہوں کو بھول جا رہے ہیں. اور اس اطمینان کے ساتھ ہے مسجد عباد الرحمان کے مصلی بن گئے تو پورے واش پران دیکھنا بھی نہیں ادھر. نماز استخارہ پڑھے ہر عیدگاہ میں کھڑ کے ہاتھ الٹے کر کے, مگر دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں ہے کیونکہ پرانے یاد بھی نہیں کرتے. معاف کر دیجئے اللہ, کون سا گناہ وہ تو بولو. پرانے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب دھل گیا. مسجد عباد الرحمان میں آنے کے بعد ایسی زندگی, مسجد میں آئے تو سب دھل جا رہا. یہاں کارپٹاں دھلتے ہیں, آپ کے گناہ دھلنا اللہ کے ہاتھ میں. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دھوتا ہے گناہوں کو, مسجد نہیں دھوتی. یہ جائزہ رہنا ضروری ہے کہ گزشتہ گناہوں سے بے فکر ہو گئے. اب چڑھی داڑھی کے نیچے جو چکنا پن تھا اس میں کیا کیا کام کرے سب بھول گئے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اس لیے عام آدمی تو چھوڑ دو, آپ صحابہ بھی نہیں, نبیاں بھی نہیں بھولتے تھے اپنے گناہوں کو. بخاری شریف کی حدیث 3344 غالباً 3400 میں, قیامت کا منظر پورا بیچ گیا میدان. ہر کوئی خبروں سے نکل کے حشر کے میدان میں آ گیا اور لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں, انتہائی پریشانی میں, ہیبت میں. ہر کوئی ننگا ہے, جسم پر کپڑے نہیں ہے, لیکن کسی کو پر نظر نہیں پڑتی. اپنی ہر آدمی کو پڑی. انتہائی پریشان کن عالم, تکلیف دہ عالم. اب ایسے عالم میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے عالم میں یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ جمع ہوئے اور بولے کہ بھائی جیسو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی مبارک مقرب بندہ نہیں ہے؟ کیا کوئی اللہ کا ایسا کوئی نیک بندہ نہیں ہے اس محفل میں, آدم کی اولاد میں, جو اللہ کی طرف جا کر ہم سب کی طرف سے سفارش کرے کہ اللہ حساب شروع کر دے پروردگار. لوگ آپس میں گفتگو کریں گے, مشورہ کریں گے, بولے آدم علیہ السلام کے پاس چلو. بولے اس لیے آدم علیہ السلام کے پاس ایک گروپ جائیں گا, بولیں گے آدم علیہ السلام آپ ساری انسانیت کے والد ہیں. آدم علیہ السلام آپ ایک کام کریے, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کریے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی, یہ بے چینی برداشت نہیں ہو رہی, یہ عجیب حشر کا میدان ہے. آپ اللہ سے بولیے حساب شروع ہو جائے. میں اور آپ جو گناہوں کو بھول گئے پچھلے یاد کریے آدم علیہ السلام کا جواب. آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے میری اولاد, آج وہ دن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی زیادہ غضبناک آج کے دن ہے. اللہ آج کے دن سے پہلے اللہ اتنا زیادہ غضبناک پھر کبھی نہیں تھا, اور نہ آج کے بعد اللہ پھر کبھی اتنا غضبناک ہونے والا ہے. آج میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جنت میں اس درخت کے پاس جانے سے روکا تھا, میں نے اس کی نافرمانی کر دی. نفسی نفسی میرے اس گناہ کی پڑی ہے, خبردار میں نہیں جانے والا. آدم علیہ السلام اپنے گناہ کو نہیں بھول گئے تو آپ کو تو یاد بھی نہیں ہے کب کون سی گلی میں کیا کرے. آدم کہہ دے کہ نہیں, وہ جنت میں جو ہو گیا سو گناہ نہیں. شرمندگی آج تک اللہ سے اس کے اپنے جاؤں گا, تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ. نکلے, یہ گروپ نکلے گا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا.
اور آدم علیہ السلام کی خاص بات کیا ہے دیکھیے آپ، بولیں گے میں اس گناہ کا ڈر، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر دیے سورہ بقرہ 37 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پھر آدم نے جنت کے درخت کے پاس جانے کے بعد اپنے رب سے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے لیے چند کلمات سیکھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتاب علیہ، ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اسے بخش دیا۔ قرآن مجید میں اعلان ہو گیا آدم علیہ السلام کا جنت کا وہ گناہ معاف ہے، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام بول رہے نہیں، اس کی پڑے بھی اگر اللہ پوچھ لیے میں کیا جواب دوں گا، ابھی میرا آپ کا کچھ کنفرمیشن نہیں ہے۔ وہ گلی کا گناہ، وہ تھیٹر کا گناہ، وہ گلی کا گناہ، وہ کالج کا گناہ بخش دیا، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو کنفرمیشن مل گیا، بولے آپ کا معاف کر دیے وہ، لیکن پھر بھی ڈرے، نکلی ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ ابراہیم علیہ السلام واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے آپ کو تو دوست بنایا ہے، آپ اللہ سے گزارش کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہے، آج اللہ بہت زیادہ غضبناک ہے، آج کے دن سے پہلے اللہ کبھی ایسا غضبناک نہیں تھا، اور نہ آج کے دن کے بعد اللہ کبھی ایسا غضبناک ہونے والا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 3 بار جھوٹ بولا تھا، مجھے اس کی پڑی ہے، نفسی نفسی، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ جھوٹ کیا بولے ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار جھوٹ بولا، منٹ کو 3 ہے، یہاں تو منٹ کو 3 ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو جھوٹ تھا اسے توریہ کہتے ہیں، وہ اس کا الگ شریعت میں کچھ گنجائش ہے۔ توریہ کے بارے میں بھی ابراہیم علیہ السلام ڈر کے بولے نہیں، اللہ اتنا غضبناک کہ اگر سوال کر دیا ابراہیم کیوں آئے، 3 جھوٹ، بولے اللہ نہیں۔ پھر نکلے، یہ گروپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو سو دریافت کریے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ آپ کو 40 راتوں کے لیے بلائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ آج بہت زیادہ غضبناک ہے، نہ آج کے دن سے پہلے اتنا غضبناک تھا، نہ آج کے دن کے بعد اللہ اتنا غضبناک ہوں گا، میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں نے زندگی میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اللہ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا تھا، نفسی نفسی، مجھے اس اپنے گناہ کی پڑی ہے، تم کسی دوسروں کے پاس جاؤ۔ عزیزان ملت، نبیوں کا یہ حال ہے، نبیوں کا یہ حال ہے، تو پھر میرے اور آپ کے جو گناہ ذہنوں سے نکل گئے ان کو یاد کرتے رہیے۔ بے شک یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بخشنے کا مالک، بخش دیں گا تو، لیکن یاد جب تک ہتھیلی میں رکھیں گے ان گناہوں کو، نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے، زبان سے استغفار نکلتا۔ نبی کا کیا عمل تھا جی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دن میں 100 کے قریب استغفار کرتا تھا، 100 مرتبہ میرے نبی کے زبان سے استغفر اللہ و اتوب الیہ نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب دیکھو کہ دین غالب ہو رہا، لوگ تیزی سے آ رہے ہیں، فسبح، اللہ کی حمد بیان کرو، واستغفر، گناہوں سے توبہ کرو۔ لہذا ان 2 کمزوریوں اور 2 خوشیوں کا جائزہ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمزوریوں کو دور کر دے اور خوشیوں میں کہیں بہہ نہ نکلے۔ اللہ خوشیوں کے اندر جس طرح آپ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے ویسی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔